اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آپ کا اپنا محمد نصیر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ذہنی بتوں کو توڑنا عظیم لوگوں کا کام ہے۔ یعنی میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ذہنی بتوں کو توڑنا عظیم لوگوں کا کام ہے۔ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر جو ذہنی بت بنے ہوتے ہیں ان کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں اور ان کو ایک نئی سوچ دیتے ہیں۔ اب ذرا میں پیچھے جاؤں گا۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، اس سے پہلے بھی تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں گا، سر سید احمد خان، جنہوں نے کہا تھا کہ تعلیم حاصل کرو، انگلش انگریزی پڑھو، سائنسی علوم حاصل کرو، تم تب ان کا مقابلہ کر سکو گے۔ تو اس وقت کے جو ہمارے علماء اکرام تھے، انہوں نے جو کہا تھا وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ انہوں نے تو سر سید کو بھی نہیں بخشا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے مشن پہ وہ ڈٹے رہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی قوم کی پر غلامی کرنی ہے نا، تو ان کے ذہنوں میں چھوٹے چھوٹے بت پیدا کرنے ہیں۔ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ وہ قوم کافر ہو جاتی ہے یا بتوں کی پوجا کرنا شروع کرنے لگ پڑی ہے، نیور۔ وہ بت یہ ڈر کا بت، خوف کا بت، مہنگائی کا بت، کسی کی محتاجی کا بت، یعنی مختلف قسم کے بت جو ہیں وہ آپ کی کھوپڑی میں بٹھا دینے ہیں۔ کیا نوکری کر رہا ہے اچھا بھلا بندہ، اس کی نوکری چلی جائے گی، دوسرا ڈرا رہا ہے۔ گورنمنٹ کی نوکری کر رہا ہے، اگر وہ عقل حال پہ آنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں تو کمپرومائز کر، نہیں تو تیری نوکری چلی جائے گی، کیونکہ بت ہے، ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو پہلے انہوں نے بت اس کو توڑا، انگریزوں کی غلامی۔ اس میں میرے جو نواب تھے، سردار تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا قائد اعظم کا۔ آزادی ہم نے لے لی، مگر غلامی کا بت ہمارے دماغوں کے اندر تھا۔ سرائکی صوبے میں جس نے مربع الاٹ کرا لیے گوروں سے، جن فوجیوں نے زمینیں جائیدادیں الاٹ کروا لی گوروں سے، اپنوں نے تو بعد میں کی نا، وہ مضبوط طرف بھی آؤں گا، تغمے لے لیے،
سر کے خطاب لے لیے، کسی نے تو لیا، کچھ کر کے لیا. اب آپ کہیں گے کہ سر تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ملا تھا، مگر وہ تو پورے عالم کے شاعر تھے، پوری دنیا کے شاعر تھے. وہ آپ ویسے ہی اٹھائے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے شاعر تھے. آپ نے ان کی ایک بات پہ بھی عمل کیا ہے. سچی بات کریں تو نیچے مرچیں لگتی ہیں، کڑوی لگتی ہے. بہرحال پھر جناب وہ بت ہمارے ذہنوں میں بیٹھے رہے. اس سے پہلے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ ان بتوں کو ختم کر دے، ہم نے بابا جی سے ہی جان چھڑا لی. جیسے ہی جان چھڑائی، لیاقت علی کے اندر بت نہیں تھا. انہوں نے کچھ ملک کو چلانے کی کوشش کی تو بتوں والوں نے امریکہ کو اشارہ کیا اور گولی مروا دی تھے، اور ساتھ ہی اس کو قتل کرنے والے بھی مروا دیے. کیونکہ جن کے اندر بت تھے انہوں نے تو کوئی اور لائن سلیکٹ کی تھی، اور وہ لائن ذرا گرم تھی، روس ذرا ٹھنڈا تھا. مگر ہمارے ہمسائے نے ٹھنڈی لائن اختیار کر کے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کر لیا، بعد میں گرم لائن کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا. باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں نا؟ تو بتوں نے پھر حکومت شروع کر دی امام پہ. یہ میں اپنے ملک کی سٹوری سنا رہا ہوں. پھر بت آ گیا، اس بت کو رات کو اتار دیا، کسی بت کو دن کو اتار دیا، کسی بت کو حکومت نہ دی. تھے سارے بت اشارے کسی اور پہ چلتے تھے، اور ہمیں بتاتے تھے ہم ملک کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی خوشحالی کے لیے کر رہے ہیں. 65 سال مجھے ہو گئے ہیں، میں اس خوشحالی کا انتظار کر رہا ہوں. آگے میری نسلیں بھی اس کا انتظار کرتے کرتے چلی جائیں گی. والدین میرے چلے گئے ہیں، خوشحالی اور جو خواب انہوں نے دیکھے تھے پاکستان کے، اس کا انتظار کرتے کرتے. اچھا، بات ہو رہی تھی بتوں کی. پھر بتوں میں پھر کچھ اچھے بندے بھی نکلے. ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ غلط باتیں بھی کی مگر اچھے بھی نکلے. لاکھ بٹوں نے غلط فیصلے کیے، مگر بٹوں نے کچھ فیصلے اچھے کیے، جس میں اٹامک انرجی کا فیصلہ تھا، جنہوں نے بعد میں چلو پروان بھی چڑھایا کچھ بتوں نے. مگر کس لیے؟ اپنے لیے. اگر ایٹم بم ہمارے لیے ہوتا تو آج 10 ایٹمی پلانٹ لگے ہوتے جس میں سے ہمیں بجلی مل رہی ہوتی، ہم ترلے منتے نہ کر رہے ہوتے. تو خیر اس بت نے بڑے چاچا سام کی نہ مانی. چاچا سام کون ہے؟ امریکہ. اس نے کہا تمہیں نشان عبرت بنا دوں گا، تو کی اسلامی سربراہی کانفرنسیں بلا رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے بھائی لا دیتا، پیچھے آ گئے. ہائے لان تو پہلا
ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਸਿਤਾਰੇ ਹਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜੀਵੇ ਜੀਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਉਸਲੇ ਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦਾ बुतों के खानदान आ गए। बेनजीर में थोड़ा सा था, मगर वो भी हादसे का शिकार हुई, मगर वो भी खानदानी सियासत करती थी। अगर उसको भी पिछला रिकॉर्ड या अखबारें पढ़ लें तो उसमें कोई इतनी अच्छी बातें नहीं है। ओह, फिर आ गया साड़ी पग नूं लग गया दाग, जाग पंजाबी जाग। ऐसा पंजाबी जागया, कोई मिल कोई इदारा अल्लाह दे फजल नाल नहीं बचिया पाकिस्तान दा। उहदे च ब्यूरोक्रेसी ते बाकी सारे शामिल होए, रल मिल के खादियां गाजरां मौजां कीतियां। कोई यार इन्हां नूं ढिड च पीड़ भी नहीं होई, औरत हम कर गए। इन्हां वारियां ला लईयां, एक जांदा है तो दूजा आ जांदा है, एक जांदा है तो दूजा आ जांदा है। फिर एक शेर आया क्रिकेट वाला, ये कहंदे जी उन्हां लियांदा, चलो मैं मान लिया उन्हां लियांदा। वो थोड़ा जिहा बुतां नूं उन्हें कोशिश की तोड़ने की कि मैं बुत तोड़ा तो कौम नूं आजाद करा। उन्हें आख्या ना बाबा ना, तू बुत ना तोड़ सकता, तेनू ही असी निशाने इबरत बना देंगे। वो देखो ओहदे कोलों दा सिंबल भी खो लिया तो रज के धांधली की, वो फिर भी उसकी अक्सरीयत है तो उन्होंने अंदर बंद किए है, छोड़ते ये भी नहीं। तो केस केड़े, कसम से दुनिया हसदी है तो मैं भी अंदरों हसना वा। वाह मेरे मौला, साड़ियां अदालतां ते साड़ी अफसरशाही, कैसे कैसे केस करके भी तो बंदे नूं मुकरा ला छड्डदे। मन ले जेड़े बुत तुहाडे रहना चन्ना, उन्हां बुतां नूं कोई नहीं तोड़ सकता। ये अवाम जिस तरह है या जितनी कोशिश करती है उन्हें तोड़ने की, ये मजीद 400 साल भी लगी रहे तो ये उन्हां बुतां नूं नहीं तोड़ सकती जेड़े बुत साडे जहनां विच समाए ने। फिर साडे आदे लवाओ वीजा 2 साल का, चलो इंग्लैंड चलीए, लवाओ वर्क परमिट तो चलो अमरीका चलीए, उत्थे लाए उत्थे कानून है। और देखो उन्हें कितने मजबूत बुत तुहाडे जहनां च बने, तुसीं लाता कानून उन्हां दा मनदे हो, उन्हां दे मुल्कां च जाके उहदे ते अमल भी करदे हो। कहता है तुहाडा ना वड्डा अमल करता है ना छोटा अमल करता है, जिदी लाठी उसकी भैंस। हाँ कमाओ बाहरों, तुहाडे कोल पैसा है, तुसीं ते भी हुक्मरान हो, पराडो लैके फिरो, फॉर्चूनर लैके फिरो, उस तो महंगियां गड्डियां लैके फिरो। मजाल है तुहानू लॉ एंड आर्डर वाला चाहे तुहाडे वाल सिर भी कर सके, तुहानू सलूट मारेगा। ये मौजा ने, वो आजाद कौमां ने, असी ये बुतां दी कौम, साढ़े इन्हां च बुत है और असी गुलाम कौम। ये पता नहीं बुत कदों तुसीं अपने जहनां तो छटकोगे
ਤਹਿਕੀਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਤ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਅਕਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਮੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ नहीं आती। और ये तो सिर्फ अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन पढ़ा था तो इतना कुछ हो गया। तो जब ला इलाहा सारे पढ़ के तो आ जाओगे तो कोई चीज आएगी थोड़े के इस मुल्क इस्लाम का दौर दौरा होएगा, सारे उन्होंने दे हकूक मिलणगे और बुत जड़े टुट भज जाएंगे। मगर ऐसा कौन करे, वो कहाँ मनु दूसरी तीसरी गली याद है, ओ बिल्ली दे गले च घंटी कौन बने, ये बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला तुहानू सेहत दवे, तुहानू किसी का मुहताज ना करे। मेरे लिए दुआया करना, मैं तुहानू इस तरह दियां अच्छियां अच्छियां चुटकुलियां हसन वालियां ते भी थोड़ियां थोड़ियां रोण वालियां वीडियो देता रवां। शुक्रिया मेरे दोस्तों, अल्लाह।